خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ رگوں میں گرمی خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گرمی خون ہے تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرہنگ، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرہنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سلامت رہیں وہ کان جو سن رہے ہیں ذکر جو سن رہے ہیں خیر کا پیغام، سلامت رہیں وہ آنکھیں جو منتظر ہیں خیر الانام کے پیغام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و حاضرین، وطن کے مقدس پاسبانوں، شمع رسالت کے پروانوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی نعمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر، بزم ثناگر کے خصوصی سیگمنٹ سیکھیں علم و عمل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت۔ الحمدللہ 8 روزے پروردگار کے حکم جلیل سے ہم مکمل کر چکے ہیں اور 9ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی یہ 9ویں ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یکم رمضان سے یعنی چاند رات سے اور اب تک ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کچھ علم نہ صرف سیکھیں بلکہ ہم سکھائیں بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے اس امر میں، اس راستے میں اپنی کوششیں یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی کی ہیں جس سے نہ صرف ہمیں فائدہ ہوا ہے، یہاں پر آنے والے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، بلکہ جو لوگ سماعت کر رہے ہیں انہیں بھی بہر کیف بے حد فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رحمت کا یہ عشرہ اب چند ہی لمحات یعنی صرف 2 دن کی دوری پر ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور رب کائنات کی رحمت حقیقتاً ہم فیل کر رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کس انداز میں اللہ رب العزت نے باران رحمت ہم پر نازل فرمایا ہوا ہے۔ ہر طرف خوشیاں نظر آ رہی ہیں، ہر طرف لوگ منتظر ہیں احترام کے، خوشی کے لمحات کو محسوس کرنے کے، اور پروردگار نے ہر گھر میں خوشحالی اور کشادگی کا راستہ کھول دیا ہے۔ جب رحمت کی بات آتی ہے تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات کی جانب سے رحمت برس رہی ہے، اور جو چاہے اس رحمت کو سمیٹ سکتا ہے۔ اس برسات میں جو رحمت کی برسات ہے، جسے ابر باراں کہتے ہیں، جسے رحمت باراں کہتے ہیں، اس رحمت کی برسات میں جو چاہے اس کا فائدہ حاصل کرے اور رب کائنات سے رحمتیں لے کر کے اس عشرے سے رخصت ہو جائے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ رب کائنات کے پیغام کو بھی سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ جو رب ہم سے چاہتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں وہ سب کچھ کریں جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی اپنی نظروں کا احترام، ہم اپنے ہاتھوں کا احترام، ہم ہر چیز کا، ہر اس بات کا خیال رکھیں جس سے رب کائنات اور اس کا نبی ناراض ہوتا ہے، اور ہم ہر وہ کام کریں جس سے رب کائنات خوش ہوتا ہے، تاکہ ہمارے اس عمل میں مزید تقویت ہو اور پروردگار عالم کی جانب سے ہماری جو نیکیاں ہیں وہ نامہ اعمال میں ہمارے لکھی جائیں۔ میں ایک ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑے بزرگ تھے، ابو بن ادھم۔ ابو بن ادھم ایک رات اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اور سوتے میں اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کمرے میں چاند جیسی روشنی سے وہ کمرہ جگمگا رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ میرا کمرہ تو اندھیرا تھا، اس میں اتنی زیادہ روشنی یہ کہاں سے آ گئی۔ وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں تو سامنے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہیولا، ایک عکس، انسانی شکل میں ایک عکس کسی کتاب کو ہاتھ میں لیے، ایک سونے کی کتاب جو سونے جیسی نظر آتی تھی، اس کے اوپر وہ عکس کچھ لکھ رہا ہے۔ ابو بن ادھم ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کا ماحول اتنا پیسفل تھا، اتنا پرامن تھا کہ کچھ دیر میں وہ ڈر اور خوف ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس عکس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ عکس ان کی طرف مسکرا کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، اور میں اللہ رب العزت کے حکم سے یہاں پر آیا ہوں، اور میں ان لوگوں کے نام میں لکھ رہا ہوں،
میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی محبت سے نوازا ہے۔ میں ان لوگوں کی یہاں پر نام لکھ رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو انعامات دیے جا سکیں۔ وہ ابو بن ادھم بہت خوش ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے گھر میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام بھی اس لسٹ میں موجود ہوگا۔ ابو بن ادھم ان سے پوچھتے ہیں کیا میرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہے؟ حیولا ان کی طرف مسکرا کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ ابو بن ادھم تھوڑے سے افسردہ ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس حیولے سے اس عکس سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت سے آپ میرے لیے ایک پیغام میرا پہنچا سکتے ہیں؟ کہتا ہے بولیے۔ کہتے ہیں کہ کیا میرا ان بندوں کی لسٹ میں نام آ سکتا ہے، اس فہرست میں میرا نام شامل کیا جا سکتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ابو بن ادھم اللہ کی مخلوق سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ یہ سن کر کے وہ حیولا مسکرا کر کے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ اگلی رات پھر وہی منظر ہوتا ہے، روشنی پھیلتی ہے اور ابو بن ادھم اٹھ جاتے ہیں۔ ابو بن ادھم دیکھتے ہیں کہ سامنے وہی حیولا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس عکس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں نام لکھ رہا ہوں ان لوگوں کے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی قربانی دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ابو بن ادھم کہتے ہیں کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں تمہارا نام اس میں ہے۔ کہاں ہے؟ کہتے ہیں تمہارا نام سب سے پہلے نمبر پہ، اول نمبر پہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت سے سرفراز کیا ہے کیونکہ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہو۔ تو ناظرین کرام، اس رمضان میں رحمت کے عشرے سے گزرنے سے پہلے رحمتیں اگر ہم رب کائنات کی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دامن میں اللہ رب العزت ڈال دے، تو ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ خلق کی خدمت ہم نے کرنی ہے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ عطا کرے گا جو ہمارے قیاس میں، خیال میں اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ میں انہی خیالات کے ساتھ اپنے معزز گیسٹ کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممتاز سماجی ورکر پرویز اقبال صاحب، جناب چیئرمین ہیں الشریف فاؤنڈیشن کے۔ الشریف فاؤنڈیشن اس وقت ملک گیر خدمات سر انجام دے رہی ہے، خدمت کے حوالے سے، ایمبولنس سروسز، افطاری کے حوالے سے اور دیگر بہت ساری خدمات ہیں۔ جب ہم ان سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پرویز بھائی، ایک مرتبہ آپ کو پھر اس پروگرام میں دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ بہت شکریہ سر، اور جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے۔ بے شک اب سے گفتگو ہوگی چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے ممتاز نعت خواں۔ ان کا حوالہ صرف نعت خوانی کی حد تک اس حوالے سے منتخب نہیں ہے کہ یہ نعت پڑھتے ہیں اور نعت سکھاتے ہیں، بلکہ ایک اور ان کا حوالہ بڑا مخصوص ہے کہ عالم اسلام کے ممتاز ثنا خواں اور نعت گو شاعر محمد راشد اعظم مرحوم کے یہ شاگرد خاص ہیں اور انہی کے طرز عمل پر یہ نعت پیش کرتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں نعت پیش کرتے ہیں۔ آج ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہیں، قدم رنجا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارشد بھائی، آپ کو دیکھ کر کے راشد بھائی کی یاد آ گئی۔ جی بالکل، آپ سے بھی بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ بے شک، میرے بڑے پیارے دوست تھے، میرا تقریباً 3 دہائیوں کا ساتھ ان کا میں یوں تھا۔ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے آپ اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے راشد بھائی۔ بہت راشد سے بڑی میری دوستی تھی، بڑی میری محبتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے جوار رحمت میں جگہ۔ آج ان کا ہی کوئی کلام آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں فاطمہ شاہد، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھتی ہیں اور کئی چینل سے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی بیٹا آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں، اور میں بلا تاخیر جناب ارشد لودھی صاحب کو زحمت دوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا تو ہے بڑا، تو ہے بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، جھولی میری بھر دے مولا، تو ہے بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، جھولی میری بھر دے مولا،
تو ہے بڑا رحمان آتی جاتی سانس کی موجیں آتی جاتی سانس کی موجیں تجھ کو پکارے تجھ کو سوچے تجھ کو پکارے تجھ کو سوچے ہے میرا ارمان ہے میرا ارمان جھولی میری بھر دے مولا تو ہے بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان جھولی میری بھر دے مولا تو ہے بڑا رحمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہے بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان جھولی میری بھر دے مولا تو ہے بڑا رحمان جذبہ امیر حمزہ کا دے جذبہ امیر حمزہ کا دے زندہ رہوں میں ایسی قضا دے زندہ رہوں میں ایسی قضا دے ہو مجھے پہ احسان ہو مجھے پہ احسان ہو مجھے پہ احسان جھولی میری بھر دے مولا تو ہے بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان جھولی میری بھر دے مولا تو ہے بڑا رحمان 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 ماشاءاللہ ارشد لودھی بارگاہ خداوندی میں حمد کا نذرانہ پیش کر رہے تھے وہ حمد جو محمد راشد اعظم نے اپنی زبان سے ادا کی اور پھر اس حمد کی ترنت تابع نے اس دنیا کے تمام حجر و شجر کو اپنی برکتوں سے فیض یاب کر دیا وہ آواز جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچی اور دلوں کی آواز بن گئی اور آج مجھے وہ آواز دوبارہ سننے کو ملی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں میں شکر گزار ہوں محمد ارشد لودھی کا کہ انہوں نے پھر مجھے وہ یاد دلائی جو میرے دوست کے ساتھ کبھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی میں آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنے پیارے دوست اور عالم اسلام کے ممتاز نعت خواں محمد راشد اعظم کے نام کرتا ہوں مرحوم کے نام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج جو محفل کی جو برکات اور فیوز ہیں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یہاں پر وہ ہم انہیں بخش دیں اللہ رب العزت جنت کے باغوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ انہی خیالات کے ساتھ بڑھتا ہوں پرویز اقبال آرائیں صاحب کی جانب جن کا مشن ہے الشریف فاؤنڈیشن ہمارا عزم انسان دوست و خوشحال معاشرہ ہماری ترجیحات صحت تعلیم اور خود مختاری اور میں چاہوں گا کہ اپنی زبانی کچھ اس حوالے سے فرمائیے بہت شکریہ سر آپ کا اور آپ کے چینل کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور الشریف فاؤنڈیشن کا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے عوام کی خدمت اور کوئی بھی منتھ ہو رمضان ہے شوال ہے
اور گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، ہر موسم میں الشریف فاؤنڈیشن عوام کی خدمت میں پیش ہے۔ پچھلے دنوں برسات کا کچھ معاملہ بنا کچھ دن کے لیے، اس میں الحمدللہ الشریف ایمبولینس اپنے معاملات میں بڑی ایکٹیو رہی۔ بہت سی ایریاز میں جو لوگ گرے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا، ریسکیو کیا گیا۔ ابھی الحمدللہ رمضان المبارک کا منتھ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو ماہ رمضان کے حوالے سے الشریف فاؤنڈیشن ہر سال افطار دسترخوان جو ہے وہ سجاتا ہے، اور الحمدللہ اس سال بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے دسترخوان پہ آتے ہیں۔ تقریباً آپ بتا رہے ہیں 5000 کے قریب افراد ہیں جو یہ لوگ کراچی میں ہیں، اور اس کے علاوہ اوکاڑا ہے اور ساہیوال ہے اور گردنا، اتنا بڑے نیٹ ورک کیسے ماشاءاللہ آپ نے سنبھالا، اس کا کیا مطلب ورچولی کیسے اس کو آپ؟ ہم چلے تھے اکیلے اور چلتے گئے، کاروان میں چلا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کاروان بنتا گیا۔ تو یہ 2015 میں میں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، 2016 میں اس کو پراپر ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے جو دن آ رہا ہے۔ مطلب آپ ابو بن ادم کا جو میں نے واقعہ سنا ہے، آپ بھی اسی قبیلے کے پیروکار ہیں؟ کوشش ہم کرتے ہیں کہ خدمت کرنا بہت بڑا لفظ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ جو بھی ہم کسی کو کسی تکلیف میں پائیں اور اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور الشریف فاؤنڈیشن الحمدللہ زندگی کے 40 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہا ہے۔ ایمبولینس کا شعبہ ہے، ہیلتھ کا ہے، ایجوکیشن ہے، مقدس اوراق پہ پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تو افطار دسترخوان ہے، اس کے علاوہ رمضان المبارک کے علاوہ ہمارا دوپہر کا کھانا دسترخوان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکول جو ہیں، مدارس ہیں، بے شمار شعبہ جات ہمارے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کس نام سے ہیں؟ سوری، اسکول کس نام؟ الشریف اسکول، الشریف کے نام سے۔ کہاں پر موجود ہیں؟ کراچی کے مختلف ایریاز میں، ترنگی ہے، قید آباد ہے، اگرتاج۔ کم و بیش کتنے طلبہ اس میں؟ 5000 سے زیادہ 5000، بہت بڑی ہمارے پاس جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور یہی تعداد جو ہماری مدارس کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ادارے ہیں وہ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ پرویز اقبال آرائیں صاحب یہاں پہ موجود ہیں، چیئرمین ہیں الشریف فاؤنڈیشن کے۔ ان کا نمبر میں آپ کے سامنے یہاں پر کہہ دیتا ہوں، 0300 221 777 آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا گھرانہ، کوئی ایسا مسئلہ جو کہ خدمت خلق سے منسلک ہو، آپ ان سے کہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، چند لمحوں بعد پھر واپس آ رہے ہیں اس خیال اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، سیکھیں علم و عمل میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے آرائی صاحب سے، اور میں ان کی جانب بڑھوں گا، اور اسی دوران بریک کے دوران انہوں نے مجھے بتایا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات منظر پر آئے، منظر کشی ہو، کہ بہت سارے قیدی، بہت سارے ایسے بے گناہ لوگ ہیں جو جیلوں میں، ہمارے ملک کے عدل کا جو نظام ہے وہ اتنا خراب ہے، ہمارا اتنا فرسودہ ہے کہ اس کے صحیح طریقے سے ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیلوں کے اندر بند ہیں بلا وجہ میں، اور ان کی کوئی خیر خواہی اور سرپرستی کرنے والا موجود نہیں ہے۔ مطلب ان کے گھر والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان کے جرمانے دے کر کے ان کو آزاد کروا سکیں۔ یہ خدمت، یہ بڑا بیڑا الشریف فاؤنڈیشن کے آرائیں صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، اور اب تک 100 کے قریب ایسے بے گناہ قیدی ہیں جن کو آزاد کروایا ہے ان کے جرمانے ادا کر کے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ہر شعبے میں ہر کوئی این جی او کام کر رہی ہے، اور مجھے کچھ کافی کمپلینز آئیں، کچھ لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے، ہم بے گناہ ہیں، میرے شوہر یا میرے بھائی یا میرے بیٹے اس طرح قید میں ہیں، تو ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو پھر ہم نے اپنے لائز کے ذریعے ان کو انویسٹیگیٹ کیا، کرنے کے بعد ایسس بھی کرتے ہیں آپ کے، جی وہ صحیح ہے یا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ بھی آپ اس کی بھی انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں؟ کرمنل آدمی ہے تو اس کو باہر نکال کے سمجھو اور کرمنل میں پڑے گا، تو ایسی برائی کو ہم نہیں کوشش کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اگر ٹریجڈی مطلب کہ کوئی بے گناہ ہے، واقعی بے گناہ انوسنٹ ہے کوئی، جی تو اس سے ہم چیکنگ کر کے اس کو پراپر دیکھنے کے بعد پھر جا کے جیل سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو پھر ہم جتنے بھی جو ہوتے ہیں ان کے جرمانے پے کر کے چاند رات سے پہلے ان کو گھروں میں روانہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ابھی بھی چینل پہ اپیل ہے کہ مطلب چاند رات آنے والی ہے، اس سے پہلے اگر کوئی ایسے لوگ آپ کی نظر میں ہیں تو ہمیں بذریعہ کال، SMS، ہماری ویب سائٹ یا ہمیں بذریعہ اپلیکیشن دیں، اور اگر نہیں بھی آتی تو پھر بھی ہماری ٹیم تو وزٹ کر ہی رہی ہوتی ہے، تو جنہیں رمضان کے آخری۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کا ہمیں معلوم علم ہی نہیں ہو پاتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے کہ وہ ہم نے جو نمبر بھی بتا دیا ہے اس پہ چینل پہ، تو آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں تو آپ یقیناً ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیل کے احکام جو ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کا ریکارڈ ایسا ہے،
اور ان سے ٹریجڈی ہوئی ہے تو مطلب وہ بھی فیور کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑی آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے اگر آپ کے اطراف میں کوئی جاننے والوں میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی خاتون جو بے گناہ قید میں موجود ہیں تو الشریف فاؤنڈیشن کے آرائی صاحب سے آپ رابطہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ جس خدمت خلق کے جذبے سے یہ سرشار ہیں یہ ضرور مدد کریں گے، سرپرستی کریں گے اور اس شخص کو چاند رات سے پہلے اس کے گھر پہنچائیں گے تاکہ وہ اپنی عید جو ہے وہ منا سکے۔ آرائی صاحب سے ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم اس کو جاری رکھیں گے اور مقدس اوراق کا بھی ان کا ایک بڑی خدمت ہے۔ ایک سوال میں ان سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیگمنٹ میں لوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ثنا خانی کے حوالے سے فاطمہ شاہد، اور میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کریں اور پھر ہم اس کے بعد بریک کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، وہی خم جبین نیاز ہے اور ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں، ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں، اور مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں، اور مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے، جو بلا کے نواز دے، جو گدا کو دولت ناز دے، جو بلا کے نواز دے، جو گدا کو دولت ناز دے، کہ بجز ان کے کون ہے دوسرا، بجز ان کے کون ہے دوسرا، کہ جو ایسا بندہ نواز ہے، اور ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں، اور مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے، اور در مصطفیٰ پہ جو آگے راہ وہ سنبھل گیا، وہ سنبھل گیا، در مصطفیٰ پہ جو آگے راہ وہ سنبھل گیا، وہ سنبھل گیا، کہ سبھی مرحلوں سے گزر گیا، سبھی مرحلوں سے گزر گیا، کہ جسے تیری ذات پہ ناز ہے، اور ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں، اور مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے، اور مجھے ذوق عشق بلال دے، وہی رنگ مجھ پہ بھی ڈال دے،
کہ تو غنی ہے صدقہ آل دے، تو غنی ہے صدقہ آل دے، تیرے در پہ جھولی دراز ہے، تو غنی ہے صدقہ آل دے، تیرے در پہ جھولی دراز ہے، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، وہی ہم جبین نیاز ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فاطمہ شاہد خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کر کے اس گلدستے میں مزید رنگ بکھیر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، یعنی بریک کا، شارٹ بریک کا۔ کہیں نہیں جائیے گا، چند لمحوں میں آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ سیکھے علم و عمل کے خصوصی سیگمنٹ جس کا کہ آپ کو روزانہ بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، اور یقیناً میں بھی یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر کے جاتا ہوں، اور آپ بھی یہاں سے سیکھتے ہیں بہت کچھ، یعنی کہ کوئز کمپٹیشن۔ اور کوئز کمپٹیشن کے لیے اس وقت میرے ساتھ دو کانٹیسٹنٹس یہاں پر موجود ہیں۔ آرائیں صاحب سے بھی ابھی ہمیں گفتگو کرنی ہے سلائی کڑھائی کے حوالے سے، اور ایک آج ان کی طرف سے ایک آفر بھی ہے جو یہاں پر دے کر کے جائیں گے۔ آخر میں انشاءاللہ تعالی میں ان کی طرف چلوں گا خواتین کے لیے، اور ان امپلائڈ یوتھ کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور کچھ یہاں پر یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کوئز کمپٹیشن کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ کے ساتھ تعارف کرواتا ہوں۔ سید عین العلی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس مقابلے میں، کانٹیسٹنٹ نمبر 1، اور میرے ساتھ دوسرے کانٹیسٹنٹ ہیں محمد کامران خان۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں کو آج کے اس مقابلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلا سوال میں عین العلی سے کرنا چاہوں گا، اور دوسری وحی کی آیات کس سورہ مبارکہ میں آتی ہیں؟ دوسری وحی کی آیات، تھوڑا مشکل سوال میں نے آپ کو دے دیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کو ٹائی پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ مائک بڑھا دیں کامران خان صاحب کی جانب۔ کامران خان صاحب، دوسری وحی کس آیات مبارکہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کس جگہ موجود ہیں، کس سورہ میں موجود ہیں؟ چلو سورہ بتا دیں۔ سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم؟ نہیں، سورہ نجم نہیں ہے۔ بہرحال یہ پہلا سوال تھا، دونوں ہی جواب نہ دے سکے۔ سورہ المدثر میں ہیں جی۔ اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، علی کی طرف بڑھا دیجئے گا ذرا۔ یہ قرآن مجید کے نزول کے کتنے مراحل ہیں؟ یعنی کتنے مرحلوں میں قرآن مجید نازل ہوا؟ تو 23 سال کے عرصے میں مرحلوں کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ مائک بڑھا دیں کامران خان صاحب کی جانب۔ جی کامران خان صاحب۔ آئی تھنک 2 مرحلوں میں ہوگا۔ بہت خوب، 2 مرحلوں میں قرآن مجید کی نزول مکمل ہوا۔ کامران خان صاحب جو ہے لیڈ پر آ چکے ہیں، اور اس کا مطلب ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ علی صاحب، آپ کے پاس کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے غلطی کی، ایک بھی غلطی آپ نے کی تو علی صاحب آگے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ ایک گول سے برتری پر ہیں اس وقت۔ نیکسٹ کوشچن عین العلی صاحب سے، بتائیے جس برکت والی شب قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید میں اسے کیا کہا گیا؟ بڑا آسان سوال تھا۔ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر۔ چلیے جی، اب دونوں ہی کانٹیسٹنٹ جو ہے وہ برابری کی بنیادوں پر اس وقت سامنے موجود ہیں۔ اچھا جی، قرآن مجید کے 2 دور میں بتائیے، 2 دور کون کون سے ہیں؟ ایک مکی اور ایک مدنی۔ ویری گڈ، ایک دور مکی اور ایک مدنی۔ ہمارے ساتھ موجود کامران خان صاحب کی جانب سے جواب دیا گیا، درست جواب۔ اور میں بڑھتا ہوں علی صاحب کی جانب۔ جی علی صاحب، حضرت خالد بن ولید کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ۔ درست جواب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس مقابلے کا اختتام ہوا۔ ہمارے آج کے مقابلے کے جو ونر ہیں محمد کامران خان، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی میں بہت اچھی تیاری سے آپ نے اس مقابلے کو جیتا، اور اگلے مرحلے کے لیے آپ کوالیفائی کر گئے۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی انداز میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے۔ اسی طرح دین کی اور دنیا کی نالج جو ہے وہ آپ گین کرتے ہیں۔ اور میں بڑھتا ہوں اپنے معزز گیسٹ ہمارے آرائیں صاحب کی جانب، اور ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے سلائی کڑھائی، وہ خواتین جو
روزگار برسر روزگار ہونا چاہتی ہیں اور وہ ان کی عزت نفس کبھی بھی ان کے ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلانے کے اوپر مجبور نہیں کرتی، اور جو رب کی عطا کے ساتھ خوش ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔ اور دونوں سیگمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپیوٹر کورسز، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس پلس سلائی کڑھائی، یہ کمپیوٹر کورسز خواتین اور لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے ہیں، اور جو سلائی کڑھائی کا جو نظام ہے وہ انہوں نے خواتین کے لیے کیا ہے۔ کچھ اس حوالے سے بتائیے گا، جو خواتین چاہتی ہیں وہ رابطہ کر کے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ جی دیکھیں جی، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں بہت ان کے ہاتھوں میں اسکلڈ ہے، بہت کام سمجھتی ہیں، لیکن گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس پذیرائی نہیں ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو آگے لے کے جا سکیں اور مارکیٹ تک پہنچائیں۔ اس حوالے سے بھی ہم ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، مختلف ایگزیبیشنز میں ہم تک رسائی کرتے ہیں، اور بلکہ ایگزیبیشن سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں 50 سے زائد بندیاں ہماری اس وقت 20 ممالک گھوم چکی ہیں۔ اچھا، اور پاکستان سے باہر بھی ہم ان کو ایگزیبیشن میں بھجواتے ہیں، اور 1 روپے کی چیز 100 روپے میں سیل کر کے آ رہی ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جہاں وہ لینے والی پوزیشن میں تھی، آج دینے والی۔ اچھا یہ بتائیں، کوئی بھی خاتون اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار، کوئی ٹرک آپ بتائیں ان کو جو کم انویسٹمنٹ سے وہ کر سکیں تو کچھ روزی ان کو اللہ تعالیٰ۔ جو ہمارا ووکیشن سینٹر ہے وہ وہی اسی چیز کی ایک بنیاد ٹھیک ہے۔ اب گھروں میں خواتین پریشان ہیں تو وہ مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، راشن کی لائن میں لگی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں خدا کے واسطے ہمارے 3 مہینے کی ٹریننگ ہے، 3 مہینے کی ٹریننگ لیں، 3 مہینے تک ہم آپ کو مالی طور پہ اگر راشن کی، کھانے پینے کی پرابلم ہوگی ہم وہ بھی آپ کو سالو آؤٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ 3 مہینے بعد آپ کو سلائی مشین دیں گے، آپ گھر میں اپنی عزت چار دیواری کی کو پامال کیے بغیر گھر میں بیٹھ کے کام، بہت بڑی بات، اور کام بھی آپ تک پہنچانا ہمارا واہ 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 واہ، کام آپ تک پہنچانا بھی ہے، اور آپ سے کام ڈلیور کر کے آگے ٹھیک ہے، مارکیٹ تک رسائی بھی ہمارا ذمہ ہے۔ بہت خوب۔ تو الحمدللہ اس میں بہت سی خواتین اس وقت جو ہیں جو اس سے آج 2 سال 3 سال 4 سال پہلے اس پوزیشن میں تھی، راشن کی لائن میں لگی ہوئی تھیں، آج مجھے کال کر کے کہتی ہیں میں 2000 4000 اللہ کی راہ میں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے کام پہ لگائیں، اور یہی ہمارے بچے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوچنگ سینٹر میں جانے کے لیے اوائڈ کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے جی، ہم گھر کا کام کرتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، ان کے لیے آن لائن کوچز رکھی ہوئی ہیں، سینٹرز رکھے ہوئے ہیں، ہمیں آن لائن ہم ان کو کلاس ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی وہ جو قرآنی اوراق ہیں وہ بھی آپ بتا دیں، کیونکہ میں تو الحمدللہ پورے پاکستان میں اس وقت الشریف فاؤنڈیشن پیش ہے، کہیں سے بھی کال آتی ہے ہم ان کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا جو کوئی چارجز وغیرہ اس کے منیمم؟ ٹوٹل فری ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی جتنے بھی کام ہے اونلی ٹھیک ہے، فری ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ الشریف فاؤنڈیشن کے چیئرمین آرائیں صاحب سے ہماری بڑی آج سودمند گفتگو ہوئی، اور ہماری پوری امت قوم کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے قیمتی انسان ہیں، اور انہوں نے جو آپ لوگوں کو یہاں پر آفرز دی ہیں، انہوں نے جو ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارے ان امپلائڈ جو ویمن ہیں، جو مین ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قیدیوں کے حوالے سے اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ قید میں ہے، بے گناہ ہے، تو آپ ان سے رابطہ کریں۔ کوئی خاتون کاروبار کرنا چاہتی ہیں، 3 مہینے کا کورس کریں، اس کے بعد آپ امپلائڈ ہو جائیں گی، سیلف امپلائڈ ہو جائیں گی، 2000 4000 5000 روپے آپ ڈیلی کما سکیں گی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ قرآنی اوراق کے حوالے سے اگر آپ کے اطراف میں اوراق آپ کو نظر آتے ہیں بے حرمتی ہوتے ہوئے، الشریف فاؤنڈیشن کا نمبر میں ایک مرتبہ اور دہرا دیتا ہوں، 0300 221 777 دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ اللہ رب العزت موقع دیتا ہے، ان کو چنتا ہے خدمت کے لیے۔ تو آج جو اسٹارٹ پہ ہماری تمہید تھی اس میں بھی ابو بن ادھم کا اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام دیا تھا خدمت خلق کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ معتبر نام ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے مقرب بندوں میں قبول فرمایا تھا، اور اس لسٹ میں سونے کی اس کتاب کے اندر ان کے نام کو درج کیا تھا، جو کہ ان لوگوں کی کے نام تھے جو اللہ کی مخلوق سے خدمت کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا شریف صاحب کے لیے کہ یہ خلق خدا کی خدمت میں اپنے دن و رات جو ہے وہ وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسی انداز میں استقامت عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ملنا چاہیں اس کار خیر میں، ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے اپنی آخرت و دنیا بنانے کے لیے۔ جاتے جاتے الشریف صاحب سے میں ایک پیغام بھی لینا چاہوں گا، اور انہوں نے آج ایک اعلان کرنا ہے ہمارے کوئز کمپٹیشن کے جو فائنلسٹ ہوں گے ان کے لیے کسی انعام کا، تو میں چاہوں گا کہ وہ انعام کا بھی اعلان کریں، اور ایک پیغام ہماری قوم کو دے دیجئے تاکہ پھر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں۔ پیغام یہ ہے جی، ہمارے بچے ہیں، بچیاں کسی بھی اسٹیپ پہ آ کے ہمت نہیں ہاریں، جیسے ابھی یہ کوئی مقابلہ تھا،
بڑا اچھا مقابلہ آج کا ہوا ویسے. مطلب یہ آپ کا ایک مطلب میں سمجھتا ہوں اس سے آپ مزید بڑھ کے ٹرائی کریں. بالکل اگلے پروگرام کے لیے اور ہمت بنائیں. ہمت ہارنی نہیں. بے شک. ایک سیکھنے کا عمل ہے. ظاہر ہے میدان کے اندر ایک فرسٹ سیکنڈ تو آنا ہی آنا ہے. اور دوسرا کہ الشریف فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اندر ماں بہن بیٹی کوئی بھی جو سمجھتی ہے ہمارا کوئی نہیں ہو, الشریف فاؤنڈیشن اس کا اپنا گھر ہے. ٹھیک ہے. ریسنٹلی میرے پاس تو 40 پروجیکٹ ہیں. ابھی میں بہت سے پروجیکٹ شیئر نہیں کر سکتا. بہت سی ڈائیورس ہو جاتی ہیں. ماں بچے کو کہتی ہے باپ سنبھالے, باپ کہتا ہے ماں سنبھالے, پھر ماں کہتی ہے نانی سنبھالے, نانی کہتی ہے دادی سنبھالے. چلے ہمارے پاس وقت کم ہے. اب آپ جو انعام کے حوالے سے اعلان کے حوالے سے الشریف فاؤنڈیشن مختلف مراحل میں میچز ہو رہے ہوتے ہیں, کبڈی کے, کرکٹ کے, تو بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اپریشیٹ کرنے کے لیے ٹرافی وغیرہ دے رہا ہوتا ہے. تو ان کا مجھے بتا دیے گا. ٹھیک ہے. الشریف فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹرافی یا انعام کا اعلان کر دیا گیا. جاتے جاتے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ارشد لودھی کی آواز میں راشد اعظم کا کلام کرنے روضے کا دیدار اس سے اختتام ہو. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان. آپ کا میزبان سید عمار بابر. پاکستان زندہ باد. ارشد لودھی. کرنے روزے کا دیدار, کرنے روزے کا دیدار, میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار, میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار, میں مدینے جاؤں گا. جس دن چاہیں گے سرکار, جس دن چاہیں گے سرکار, میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار, میں مدینے جاؤں گا. شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار. دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار, میں تو ہوں کب سے تیار, میں تو ہوں کب سے تیار, میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار.